وہ خلیل الرحمان قمر کا معاملہ بنا، پوری 5 کروڑ عوام پریشان ہوئی ہے، ہر بندے نے کلپ لگایا ہوا ہے، ہر بندہ نیچے کومنٹس کر رہا ہے۔ اللہ پتر تین تو نہیں کل پوچھا جانا کہ خلیل الرحمان قمر نے کی کیتا سی؟ وہ کیا نام ہے اس کا، عامر لیاقت حسین، اللہ اس کی بخشش و مغفرت کرے، اس کی بیوی نے وہ شادی کر لی ہے، وہ حکیم سے ادھر لوہا پاڑ، ساری قوم کو وقتہ پڑا ہوا ہے۔ بھئی آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ اڑی بڈھی نے کیوں بیاہ کیتا، آپ سے سوال، لیکن جس موضوع پہ آپ کو بھی بولنا چاہیے تھا، آپ کو بھی بولنا چاہیے تھا، آپ کو بھی بولنا چاہیے تھا، اس پہ سارے خاموش ہیں۔ اور وہ موضوع کیا ہے؟ جج نے فیصلہ لکھ دیا کہ قادیانی اپنی عبادت گاہوں میں، عبادت گاہ تو ہے ہی نہیں منحوسوں کی، وہ جہاں اللہ کے رسول کی مخالفت ہو وہ کدھر کی عبادت گاہ ہو گئی ہے؟ لیکن چلو جو جج نے فیصلہ دیا، اس نے فیصلہ دے دیا کہ قادیانی اپنی عبادت گاہوں میں جو چاہیں اندر رہ کے وہ کر سکتے۔ ساری قوم ستی پڑی ہے حضرت، خلیل الرحمان قمر کے مامے، عامر لیاقت کی بیوہ کے مامے حضرت، سارے کے سارے۔ کسی نے آپ کو خلیل الرحمان قمر کے لیے نہیں پوچھنا، کسی نے آپ کو عامر لیاقت حسین کی بیوہ کے لیے نہیں پوچھنا، لیکن پتر یاد رکھنا بات ختم ہی سوال پہ ہونی ہے، ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ پھر ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوا، ساری قوم کو وقتہ پڑ گیا عامر لیاقت کا اور جناب وہ خلیل الرحمان قمر کا، اتنے سارے گونگے بنے بیٹھے ہوئے، فیصلہ بھی لکھ دیا، فیصلہ کر کے پھر وہ باہر بھی چلا گیا۔ قوم کی کان پہ جون نہیں رینگی ہے، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، کسی کی رات کی نیندیں نہیں حرام ہوئی۔ اور دیکھو نا فیصلہ بھی کیسا ہے بھائی، ایسا پاکستان میں کوئی قانون ہے کہ بھائی تو اندر رہ کے کسی دا قتل کر چھڑ تو کچھ نہیں ہوں ہے ایسا قانون؟ کوئی اپنے گھر کے اندر تو شراب بنا، شراب بیچ، شراب پی، بس اندر ہی کرنا ہے تمہیں، ہے ایسا کوئی قانون؟ پولیس آپ پکڑے گی فٹافٹ اس کو؟ تو اندر زنا کروا، جتنے مرضی لوگوں کو بلا، اندر رہ کے تو جو مرضی کر، ہے ایسا کوئی قانون؟ تو بھائی پھر یہ کیسا قانون بن گیا کہ اندر رہ کے تسی نبی پاک علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پہ بھونکو؟ تم اندر بیٹھ کے یہ شراب، قتل، زنا تو اس کے آگے ہے ہی کچھ نہیں، کیونکہ شرابی کی بخشش بھی ہو سکتی ہے، زانی کی بخشش بھی ہو سکتی ہے، قتل کرنے والے کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن جس نے ادھر تھوڑی سی ڈنڈی ماری بخشش نہیں ہوگی۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اور میں لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ پتر میں آپ کو کہنے لگوں یہ تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کے بھی نبی ہیں، وہ میرے بھی نبی ہیں، بلکہ وہ صرف میرے اور آپ کے نبی نہیں ہیں، رحمت للعالمین ہے۔ یہ صرف تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف انہوں نے سڑکوں پہ آنا ہے، صرف انہوں نے نکلنا ہے، صرف انہوں نے بولنا ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے، یہ میرا بھی مسئلہ ہے، یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے، یہ میرا بھی مسئلہ۔ خدا کا واسطہ گونگے شیطان نہ بنو، بولو جو کچھ کر سکتے ہو کمنٹ لکھو۔ ہاں جی دنیا دار، یہ منحوس کے بچے ہیں سارے کے سارے، یہ سارے منحوس کے بچے ہیں۔ میں کہوں گا جج صاحب سے، جج صاحب اللہ کا خوف کھاؤ، کتنی دیر یہ سیٹ رہے گی؟ کھانی 2 روٹیاں ہی ہیں جی، 2 صبح کھانی ہیں، 2 دوپہر کو کھانی ہیں، 2 رات کو کھانی ہیں۔ وہ پیسے چبے نہیں جانے، پیسے بینکاں چ رہ جانے، کلے ہی جانا ہے جا کے۔ کیا نبی پاک علیہ السلام کو منہ دکھانا ہے حضرت جی؟ یہ قادیانی کافر ہیں حضرت جی، یہ قادیانی کافر ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے بچوں سے کہنے لگا، سونے پاک محبوب فرمائے میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو میرا عمر نبی ہوتا۔ میں کہتا ہوں اگر عمر نبی نہیں ہو سکتا، یہ کدھر سے ہو گیا؟ حضور تشریف لے گئے، فرمایا علی
تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون تھے، لیکن فرق یہ ہے میرے بعد کوئی نبی، اگر علی نبی نہیں ہو سکتے ہو مرزا کیسے ہو گیا؟ اور میں اتنا ہی کہوں گا مرزا جو ہوتا خدا کا نبی، مرزا جو ہوتا خدا کا نبی ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی۔ تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ میں کہوں گا جائے صاحب اس پہ غور کریں، پاکستان کے یہ حالات نہیں ہیں، لیکن یہ مسئلہ ہماری جبنوں سے بھی عزیز مسئلہ ہے، ادھر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی نہ ان کو باہر اجازت ہے نہ ان کو اندر اجازت ہے، نہ ان کو باہر اجازت ہے نہ ان کو اندر اجازت ہے، یہ جھوٹے یہ گندے یہ منحوس کہیں کے نہ ہوں تو، لیکن بات پھر پتر وہی ہے، ہاتھ تسی سارے کھلار چھڑ دے ہو لیکن کوئی نہیں پتر کسی کو، ایسے لگتا ہے مولویوں کا مسئلہ ہی ہے، آپ کا اس مسئلے سے تعلق ہی کوئی نہیں، تسی کی خلیل الرحمن کمردہ نعوذ باللہ کلمہ پڑھے، ساری قوم پاگل ہوئی ہوئی ہے اس کے پیچھے، بلایا تھا نہیں بلایا تھا خود گیا، جنم میں جائے بھائی گیا تھا نہیں تھا گیا خود بھی گیا تھا، جیسے بھی ہوا تھا، ہمیں کیا لگے حضرت اس سے، ہمیں کیا لگے عمر لیاقت کی بیوی سے، خدا کا خوف کھاؤ یار، جڑے مسئلے ہیں ان مسئلوں کی طرف ہو، چھوٹا مسئلہ ہی ہے کوئی، پتر بدری صحابہ جو بڑے قیمتی تھے، لیکن جب باری نبی علیہ السلام کی نموز کی آئی فرمایا نہیں بدری بھی جائیں گے، پتر بڑے قیمتی تھے بدری صحابہ، بدر والے بڑے قیمتی تھے، لیکن صدیق اکبر نے فرمایا حضور کی ناموس سے بدر والے بھی قیمتی نہیں ہیں، جب معاملہ حضور کی ناموس کا آئے گا پھر بدر والے بھی جائیں گے، اور کتنے حضرت حفاظ شہید ہوئے تھے اس جنگ میں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں پتر، اللہ کا واسطہ ہوش کے ناخن لو، کوئی تھوڑا سارا کوئی تھوڑا آگے آؤ یار، پوچھو کون حسینی ہے، سارے کے سارے ہاتھ کھل، پتر تسی ایڈے حسینی ہوندے تو جرت سی کو فیصلہ لکھتا، انہوں پتہ ہی حضرت نا تیلاں چ تیل شیل کوئی بھی نہیں ہے، سارے ٹک ٹاکر نہیں حضرت جی، سارے انڈیا دے ایکٹراں دے نکال حضرت جی، اس کو جج کو اگر پتہ ہوتا نا یہ واقعی حسینی، اس کی کیا ضرورت تھی وہ فیصلہ کر جاتا، اس کو حضرت گن پہ بھی وہ کرواتے نا، انہیں پھر بھی نہیں ہے فیصلہ لکھنا، انہوں پتہ ہی کہ یہ نہیں تیل لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان تیلوں میں اب تیل، لیکن پتر نہیں ہے تھے کوئی، یہ صرف ٹی ایل پی کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ سلامت رکھے ٹی ایل پی کو، بول رہے ہیں لڑ رہے ہیں نکلے ہیں، یہ الحمدللہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اور اس پہ کوئی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اللہ کرے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو توفیق توبہ دے دے اور وہ اپنے فیصلے سے پیچھے آ جائے حضرت، اور جو ان کے لیے حکومت کا فیصلہ ہے وہ اسی رٹ کو اسی فیصلے کو قائم دائم رکھے، پتر اب کام بڑا کام کی ضرورت ہے، بڑا ہم نے وقت ضائع کر لیا حضرت ہے، دیکھو نا پتر آپ کربلا شریف یہ محرم تقریباً اینڈ ہو رہا ہے، سفر شروع ہونے والا ہے حضرت، لیکن پتر یاد رکھو اگر کربلا میں پانی بند ہوا تھا تو پتر آج پانی فلسطین میں بھی بند ہے، آج پانی فلسطین میں بھی بند ہے، آج کھانا فلسطین میں بھی بند ہے، کئی لاکھ شہادتیں ہو چکی ہیں حضرت جی وہاں، کوئی گل ہی نہیں ہے، کوئی قوم کو ہوش ہی نہیں ہے حضرت صاحب، ادھر کیا منظر ہے، دیکھے نہیں جاتے کلپ حضرت، بچی ہے چھوٹی سی، سامنے ماں کی باپ کی بھائیوں کی بہنوں کی ڈیڈ باڈیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ خوبصورت وہ قیمتی جسم جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں وہ پڑے ہیں، اور حضرت جی میں حیران ہوں کہ وہ بچی وہ سب کو دیکھ کے نا رو نہیں رہی، پیٹ نہیں رہی، بین نہیں کر رہی، بلکہ وہ کیا پڑھ رہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، سامنے راکٹ مزائل لگنے سے حضرت پورا اس کا گھر مسمار ہو چکا ہے، اور وہ ایک بچی حضرت اس کے اوپر بیٹھ کے نا کیا قرآن پڑھ رہی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، میں تو اتنا کہوں گا فلسطین کے بچوں تمہیں سلام،
تمہاری جرت کو سلام، تمہارے حوصلوں کو سلام، تمہارے عزم کو سلام۔ حضرت اس طرف وقت کا جدید ترین اسلحہ ہے، لیکن فلسطینی بچوں کے ہاتھوں میں بٹے ہیں، پتھر ہیں ان کے ہاتھوں میں، اور وہ پتھروں سے دنیا کے جدید ترین اسلحے والوں سے لڑ رہے ہیں۔ ہتھیار نہیں پھینکے، یہ نہیں کہا او بھائی مسجد اقصیٰ تاڑی کا، نہیں، جب تک ایک بھی جان باقی ہے تو ہم اقصیٰ نہیں دیں گے، جب تک ایک جان باقی ہے۔ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن پتر تیرے میرے سٹیجاں دے کوئی حالات نہیں بدلے ہیں، تیرے میرے سٹیجاں دے آج بھی وہی چلدا پیا، لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونے، لاکھ دی لعنت تیرے تے لاکھ دی لعنت، تینوں موجاں دی پئی چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی، او خدا دا واسطہ گڈیاں دا پیچھا چھڑ چھڑو، اللہ دا واسطہ جے گڈیاں دا پیچھا چھڑ چھڑو، ویکھو حالات کی بڑھ گئے نے یار، اللہ دا واسطہ انہاں گڈیاں نے دیکھو ہاتھ جوڑو، انہاں دیکھو ہاتھ جوڑو، اے مکھ جدو موڑیا زمانہ سرو لانتیا تو کی کیتا ہے کہ تینوں زمانہ روئے گا، خدا دا واسطہ انہاں دے ہاتھ جوڑو یارا، کوئی رحم کرو سٹیجاں تے، انہاں جوانوں نے کوئی دسو یارا، چھڑ دیو گڈیاں دا پیچھا، چھڑ دیو موجاں دا پیچھا، ان وقت جہاد دا ہون لگا یارا، کو خدا دا ہوئے انہاں دے کو ہاتھ جوڑو، جے کوئی ہے سنائے نا موجاں انہوں آئے ہو یار، ادھر وے میرے تاوال، اوے ہوئے سارے شہید ہو گئے فلسطین، او کیڑیاں موجاں منگن لیا یارا، منو سچ دس یارا، جدو تو سٹیج تے بیٹھ کے اج 2024 کیا پڑھن دیا جائیں، لگیاں نے موجاں ان لائی رکھی سونیاں، اپنے گنبد شریف دے اس سائے مبارک جتھے میرے تیرے محبوب آرام فرمانے، حضور کی کہتے ہونگے، صدیق اکبر کی کہتے ہونگے، عمر فاروق کی کہتے ہونگے، حضرت علی پاک نجف شریف کی کہتے ہونگے، خدا دا واسطہ حسینی بنو یارا ہوں۔ میں اللہ یہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، میرا ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ نے پتر مجھے اتنا نام دیا کہ مجھے اس ویس کوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ویس کوٹ کے بغیر بھی ڈاکٹر سلیمان، لیکن میں کہتا ہوں چلا ویکھنے ہیں بھلا کی ہوندا کہندے نے بڑی گرمی ہے، چلو ویکھنے ہیں، اور آپ آگے دیکھ سکتے ہیں پتلی بھی نہیں موٹی ہے، سردیاں والی ہے، میں کہ چلا ویکھنے ہیں بھلا کی ہوندا ہے، اور آپ یہ نہ سمجھے کہ مجھے پسینہ نہیں آتا، یہ دیکھیں میرے کف سفید ہیں، لیکن میں دیکھتے ہیں بھلا کی ہوندا ہے، کہندے نے بڑی گرمی ہے، پتر بندہ ہونا دا نام لے تو پھر گرمی لگے، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد، پتر اہمی نہیں کوئی لو بھائی، جسم تھا حضرت بلال پاک کے پاس، لیکن قربان جاؤں وہ جو دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگی تھی، کوئلوں کی کیا اوقات تھی ان کے سامنے، ہمیں یہ آگ نہیں، ہمیں یہ آگ نہیں لگی ہے، جس دن پتر ہے آگ لگ گئی ہے بول جانی دا، بہار و خزاں کم نگاہوں کے وہم، اچھے برے سب زمانے تیرے، گرمی بھی صاحبان دی، سردی بھی صاحبان دی، یہ تانوں نہیں، سانوں ابھی تو ملے ہی نہیں پتر، ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، بہاروں خزاں کم نگاہ، لکھا ہے حضرت بلال پاک کی پشت مبارک جلی ہوئی تھی، حضرت کوئلوں پہ وہ میاں لٹا دیتا تھا، سینے پہ پتھر رکھ دیتا، لیکن پھر بھی کیا ہے، احد 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 نکلا کرتا تھا، احد احد کے نعرے لگتے تھے، وہ حضرت بلال پاک کو جناب صدیق اکبر نے خریدا تھا، اور میں چلو مختصر کر دیتا ہوں، جب وہ آپ گئے تو اس نے 5 اوقیہ سونا مانگا تھا، اور اگر میں 5 اوقیہ سونے کو آج کے پیمانوں میں لاؤں تو چلو میں اتنا ہی کہہ دیتا ہوں، یہ کم و بیش 32 تولے سونا بنتا ہے، آپ ذرا حساب لگائیں، 2 لاکھ روپے تولہ سونا ہے، اور تقریباً 32 کے حساب 2 لاکھ کے حساب سے 62 لاکھ بن گئے، 64 لاکھ روپیہ بن گئے، 64 لاکھ روپیہ دے کے جناب صدیق اکبر نے حضرت بلال کو خریدا تھا، وہ لکھا ہے جب 64 لاکھ روپیہ دے کے آپ جانے لگے تو پیچھے سے امیہ بول کے کہتا ہے ابو بکر بڑا گھاٹے کا سودا کر گئے تم، آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا، اس نے کہا میں نے تو ویسے ہی 62 لاکھ مانگا تھا، 5 اوقیہ تم نے نکال کے دے دیا، میں نے تو کہا تھا چلو 5 مانگتا ہوں، دیکھو سودا کہاں پہ ہوتا ہے، 4 پہ ہوتا ہے، 3 پہ ہوتا ہے، 2 پہ ہوتا ہے، باقی اگر ابو بکر آپ مجھے پوچھیں تو میرے نزدیک تو بلال کی قیمت 1 اوقیہ بھی بہت زیادہ ہے، تو آپ 5 پہ خرید گئے، آپ نے فرمایا امیہ سودا میں نے گھاٹے کا نہیں، سودا گھاٹے کا تو نے کیا ہے،
میں نے گھاٹے کا نہیں گیا. اللہ یا رسول اللہ یا رسول. ہاں جی وہ فرمایا سودا گھاٹے کا تو نہیں کیا, وہ تو نے مانگے 5, تو 100 مانگتا میں نے 100 بھی دے دینے تھے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ پتر ہم مساق سے اس میٹھے سے محروم ہیں. اسی لیے تو پتر میں بچوں کو کہا کرتا ہوں, ہم سب کو فکر پڑ گئی ہے اس کی, یہ چٹا کرنا ہے. کیا ہوتا ہے پتر یہ چٹا کالا کچھ بھی نہیں ہوتا یار. ٹھیک ہے آپ کے ادھر معاشرے میں یہ چٹا کالا چلتا ہوگا, لیکن قربان جاؤں اتھے نہیں جیا دیکھا جاتا کوئی. ادھر ادھر تو دل دیکھے جاتے ہیں. دل سونے کرو اپنے, یہی پیغام امام حسین پاک ہے یار. دل سونے کرو. منہ بڑے بڑے سونے چٹے گورے, بڑے بڑے ڈیزائن داڑیاں دے رہے جی, لیکن دل کالے. اسی لیے تو حضرت سلطان باہو پاک نے فرمایا تھا, فرمایا دل کالے کھولوں منہ کالا چنگا. منہ کالا بھی ہوئے تو کیڑا ڈا ایشو ہوئے. دل نہ کالا کری یارا کتے. دل کالا ہو گیا سب ختم حضرت. کیونکہ کل نہ تو پتر ویسکوٹ دیکھی جانی ہے, نہ رنگ دیکھا جانا ہے, بلکہ کیا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اے دیکھنا یہ قرآن آپ سے کہہ رہا ہے کہ اے سونا کر کے لے کے آنا. اللہ پاک دیکھو زنگ نہ لگا ہوئے, کالا نہ ہوئے, کسی دے بغض نہ لالودہ نہ ہوئے, غرور و تکبر نہ ہوئے. اینو سونا کر کے یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس لیے پتر ادھر آؤ. اور پھر پتر سارے یہ منظر دیکھیں گے قیامت والے دن کہ سارے چٹے گورے پیچھے رہ جائیں گے. سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال پاک جائیں گے. چٹے گورے. چلو میں آپ کے لیے اور واضح کر دیتا ہوں. سارے پٹھان چٹے گورے ہوں نہیں تقریباً, سارے کشمیری, سارے جناب ترکی والے, سارے باکو والے, آذربائی جان والے, سارے لبنان والے, مراکش والے, مصر والے, یہ ساری چٹی پٹی ہے. سارے پیچھے. سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال داخل ہوں گے, کہ جس سواری پہ تیرے میرے محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے اس کی نکیل حضرت بلال نے پکڑ رکھی ہوئی ہے. اسی لیے پھر حضرت سلطان باہو نے لکھا تھا, آپ نے فرمایا ایمان سلامت ہر کوئی منگے. یارا بس کر دو یار, خدا دا خوف بس کرو یار. اتنا سونا معاملہ بنے ہیں, میں بار بار اگنور کرنے. تیرے تاڑا بھی بیان سے تو میں پہلے دسنا ہے کہ تو ہی بیان کرنا ہے میرے بیان دے نال. دیکھو کیسی باتیں سونی چل رہی ہیں. دیکھو بس شیطان بھائیا بھی تو پھر ویچی ہے نا, لیکن میرا بھائیا نہیں بھائی, تاڑا ہی ہے. کیونکہ تسی کام کر دے پہ ہوتے ہیں. بندہ دیکھتا ہے آنکھیں لوگوں کی بھیگ رہی ہیں, کو ہم شرم یا کر لیں تھوڑی ساری. ہے دے چاننا کاک بھی نہیں جو ہوندا ہے, بڑے آندے جے دے وچ. اے جی آنا جے تے اس دربار وچ آؤ. کچھ بھی نہیں پتر, آؤ بہ جاؤ سارے آ کے. ویڈیو چڑھنی تمہیں ویک کے لوگوں نے جی اگے لنگا چڑھنی ہے. ادھر یہ کچھ بھی نہیں, وہم ہی ہے. اس لیے اللہ کا واسطہ دے کے اتنے اگر بچے آئے ہیں تو کر لینے دو بات. تیرے تسی بیان کرنا تو تسی کر لو, میں سن لینا تھوڑا جا کے. اس طرح نہیں کرتے بچہ, پروگرام کو خراب نہیں کرتے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, حضرت بلال کا عشق. وہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے, عشق سلامت کوئی ہو. یہ کم و بیش میرے خیال آج سے 400-500 سال پہلے لکھا گیا ہے. حضرت سلطان باہو کا جو زمانہ ہے مبارک, ہم تو 400 سال آگے آ گئے ہیں. کیا حال ہوا ہوگا؟ ان تو ایمان سلامت بھی کوئی نہیں منگتا. اللہ حضرت سلطان پاک اپنے دور سے گلا کر رہے ہیں, ایمان سلامت ہر کوئی, عشق سلامت کوئی ہو. کو جا کے دسو حضرت سلطان باہو پاک دے مزار مبارک تے عرض کرو حضور ہن ایمان بھی کوئی نہیں جے سلامت منگدا. ہن سارے دنیا ہی منگدے جے, ہن سارے باہر دا ویزا منگدے جے, پیلیاں منگدے جے, ٹریکٹر منگدے جے, ٹرالیاں منگدے جے, منڈے منگدے جے, پیسے منگدے جے. حضرت کو بتاؤ جا کے یارا, دسو نا کہ حضور کیسا دور آیا یار. میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں, میرے حضرت صاحب نے 2013 میں وصال کیا, 7 تے 4 ہے 11 سال ہو گئے. تو
آپ اپنے دور میں اکثر رویا کرتے تھے، وہ آنکھوں سے آنسو گرتے تھے. ظاہر ہے بھی 100 سال کا بڑا لمبا دورانیہ تھا میرے دادا شیخ کا جو حضرت نے گزارا. دکھا دل تھا تو کیا فرمایا کرتے تھے، سانو 100 سال ہو گئے دکان پایا لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی منگن ہی کوئی نہیں آیا ہے. منگے ہی کسی نے منگے ہی 100 سال بیٹھے رہے سی کدی کسی نے. اور حضرت میرے حضرت صاحب قبلہ مفتی صاحب گواہ ہیں، فجر پڑھ کے بیٹھے تو راتی 10 بجے تک پلنگ تے بیٹھے رہے. حضرت کوئی آ کے سودا منگے تو اسی سودا دئیے. حضرت سودا منگے ہی نہیں، سودا منگے ہی نہیں کسی نے. اور پھر میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ 2013 کے ایک ولی کی کیفیت ہے تو پھر اپنے مزار مبارک میں حضور داتا صاحب کی کیفیت کیا ہوگی، جن کو دین سے اتنا پیار تھا. یار شادی نہیں کی کوئی، وہ تو آپ بکواس کر رہے ہو نا. وہ انجینئر کے جتنے لونڈے ہیں وہ آپ وہ ٹک ٹاک پہ چڑھاتے ہو جی حضرت سلطان باؤ نے حضرت داتا صاحب نے 4 ویاہ کیتے تھے اپنی اولاد نہیں ہوئی. شرم حیا کرو یار، کوئی دلیل بھی لے کے آنی ہے تو کوئی کام کی دلیل لے کے آؤ. آپ نے تو شادی کوئی نہیں کی، جاؤ کشف المحجوب اٹھا کے دیکھو. آپ نے تو نکاح ہی نہیں کیا کوئی بھی، ساری زندگی تنہا گزاری نانا جان کے دین کے لیے کہ جو وقت بیوی کو دینا ہے وہ بھی نانا جان کے دین کو دیں گے. جڑے حضرت جانے تے کاکے تے کاکیاں کھڈانے نے وہ بھی اسی دین دا ہی کام کریں گے. بکواس کرتے ہو، شرم حیا کرو تھوڑی سی. اللہ کے دوستوں کے بغض میں تم اس حد تک گر چکے ہو. حضرت شادی نہیں کی تھی پتر، دین دا کام کریں گے. حضرت تو میں کہتا ہوں میرے حضرت صاحب کا یہ عالم تھا 2013 کے ایک ولی کا، تو داتا صاحب کی اپنے مزار مبارک میں کیا کیفیت ہوتی ہوگی حضرت، جہاں سارا دن لوگ آتے ہیں لیکن آتا کوئی بھی نہیں. حضرت میں پیچھے کہہ کے آیا ہوں، میں ایک دن تھا ادھر، اللہ نے کرم کیا. اللہ مجھے پتہ ہوتا ہے بعض باتیں لیکن مجھ سے نہیں روکا کر. جیسے آپ کا یہ بڑا ہے حال بھرا ہوا تھا حضرت، باہر بڑی دنیا تھی. میں نے کہا جی میری بات نہیں، پیچھے سے کرم ہوا ہے اور پیغام یہ آیا ہے کہ مسجد بھری ہے، صحن بھرا ہے، مزار پہ بڑے بندے ہیں لیکن معین الدین ان میں کوئی مکھانے کھان آیا ہے، کوئی چول کھان آیا ہے، کوئی تصویراں کھچن آیا ہے. اے داتا صاحب حاضری، او بھائی حاضری کس کو کہتے ہو؟ آپ نے حاضری کس کا نام رکھا ہوا ہے؟ آپ کو ذرا خوف نہیں آتا بے نمازی ہو کے داتا صاحب کی ادھر حاضری دینے؟ کوئی بھی نہیں کوئی دل کو ہاتھ پڑا کہ میں بے نماز ہوں اور میں داتا صاحب سے ادھر جا رہا ہوں. آپ حیات کے قائل نہیں؟ آپ نے کس چیز کا نام حاضری رکھا ہوا ہے؟ آپ کو ذرا خوف نہیں آتا؟ ننگے سر داتا صاحب وہ اللہ کا ولی جس کی ایک ادا سنت مصطفیٰ کے مطابق تھی. آپ نے کس کا نام حاضری رکھا ہوا ہے یار؟ میں تو آپ کی حاضریوں سے حیران ہوں حضرت، کیا آپ اس کو حاضری کہتے ہو حضرت؟ حضرت صاحب داتا صاحب تو بہت بڑی. میں کیونکہ کالج چھوڑ کے سائڈ پہ آیا، میں ادھر مرے کالج میں پڑھ رہا تھا. اللہ نے سوچ بدل دی حضرت، جامعہ نظامیہ ہم آ گئے، اللہ نے کرم نوازی فرمائی. مجھے آج بھی یاد ہے حضرت میرے انگلش کے ٹیچر حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ہمارے کلاس انچارج تھے 9th اور 10th میں حضرت انگلش. حضرت تھے مزاج کے ذرا ڈاڈے حضرت، اور حضرت کا قانون مبارک تھا کہ جس نے حضرت کا لیسن نہیں یاد کیا یا ہوم ورک نہیں یاد کیا تو حضرت کیا کیا کرتے تھے، ایک کاتے 12 سوٹیاں حضرت. اور اگر آپ نے 12 کا عدد پورا ہونے سے پہلے ہاتھ بند کیا تو پھر 1 سے شروع حضرت. اس دور میں یہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی. تو یہ لیکن یہ اس سال میں 1-2 بار ہی ہوتا تھا. وہی کیڑا ایک کاچ 12 سوٹیاں کھائے حضرت. اس لیے کسی کا کام رہ جائے سو رہ جائے لیکن صابر صاحب کا کام رہنا نہیں چاہیے. لیکن وہ بندہ رہ ہی جاتا ہے. میں نے دیکھا حضرت یہ تھی حاضری، جس نے رہ جانا نا حضرت کیڑی دعا نہیں کر چھڑنی. یا اللہ بدل پا دے، یا اللہ سائیکل خراب ہو جائے، یا اللہ سر بیمار ہی ہو جانا ہے. لیکن کوئی قبول ہوتی 12 سوٹیاں کھانی. اس کو کہتے ہیں حاضری حضرت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پتہ تھا جانا ہے، ہوم ورک نہیں کیا ہوا. پتہ نہیں آپ نے حاضری کس کا نام رکھا ہوا ہے. بے نماز کو کوئی شرم نہیں آتی. میں داتا صاحب چل رہا ہوں، ساری زندگی داتا صاحب کا پیغام ہی رہا، نماز 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 نماز. ان کا پیغام ہی ہے. الٹے آپ نے نئے کام شروع کر دیے حضرت، جا کے مزاروں پہ سجدے کرنے. کیڑا رونا روئی. سجدہ آپ کرتے ہیں، کھاتے احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ڈلتا ہے حضرت. کہاں میرے امام نے آپ کو یہ کرنے کو؟ امام صاحب نے تو ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا تھا. انہوں نے تو ہاتھ بھی لگانے سے منع کیا تھا.
سجدے آپ کر رہے ہیں، ڈال ان کے کھاتے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت پچھوں پیغام آیا ہے کہ بندے بڑے نے لیکن معین الدین کوئی مکھانے کھانے آیا ہے، کوئی چاول کھانے آیا ہے، کوئی تصویریں کھینچنے آیا ہے ہیں جی، لیکن معین الدین کوئی اللہ کے لیے کوئی نہیں آیا، اس کا پتہ پوچھنے کوئی نہیں آیا، اس راستے پہ کوئی نہیں آیا سارے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پتر کس دن جا کے عرض کرنی ہے درود شریف پڑھ کے کہ حضور نہ مکھانے کھانے نے نہ چول کھانے نے، بڑا کہندے نا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، او دے کوئی دو سانو ہے اج او دے کوئی عطا فرماؤ، وہ جو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ اور پتر تو ویکھ تے نہیں سکیں گا لیکن میرا دل کہندا ہے داتا صاحب بھی خوش ہو کے کہن گے وہ شکر ہے کوئی تے آیا ہے، شکر ہے کوئی تے آیا، کسی نے تے آگے کوئی گل بندیاں والی کیتی ہے حضرت۔ پتر بہت کچھ اللہ نے عطا کیا لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں دیا کیا، اس لیے پتر اے میٹھا لبو کی تو نا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درودوں سلام۔ حضرت کسی کو کتنا لطف آیا ہوگا کہ لکھ ہی دیا کچھ سواد نے مشری اندر تے اساں کھنڈاں وچ چک ڈٹیاں آیا۔ اور یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے کہ کسی نے جوش خطابت میں کہہ دیا، یہ جملہ یہ شعر اپنے وقت کے سچے اور سچے اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں جن کو آپ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں یار کیا تقوی کا عالم ہوگا میاں صاحب کا کہ وصیت کیا فرمائی کہ مولوی سلیمان مصباحی ورگا نہ میرا کوئی جنازہ پڑھان دی کھلو جائے، بلکہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے آج تک کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ آئے آئے کیا یہ کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈاں وی چک ٹٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں حضور دیاں مٹھیاں آئے اللہ اکبر یا لیکن یہ ہے کہ پتر آج امت اس میٹھے سے محروم ہے، اس لیے سارا دن ہماری زبان بکواس کرتی رہتی ہے۔ جس دن پتر میٹھا لب گیا پھر تو کوئی اور گل ہی کوئی نہیں کرنی، پھر تو کوئی اور گل کرنی نہیں ہے۔ جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ، سو سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ۔ تو کہ تیرنا کسی نے کوئی اور گل کیتی بھی تو کہنا چھڑ یار اونا دیاں گل لگ رہی ہے، لیکن وجہ صرف کیا ہے کہ ابھی یہ میٹھا ملا نہیں۔ لبو پترہ میٹھا کی تم تلاش کرو ڈھونڈو بچے بڑے پاک جے۔ میں شاہ صاحب یہ قصور کے پاس ایک شاہ صاحب ہیں، میں اللہ یہ بھی مجھے خوف ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، پاک لوگ نے پتر تھی کہڑا کچھ آگے کو کام دی گل کرنی ہے، کسی نے تنگ ہی کرنا ہے۔ میں ایک دفعہ کسی کا پتہ بتا دیا وہ میں نے بڑے سخت ناراض ہوئے، میں نے ناراضگی بہتی بھی پھر انہوں نے کہا منحوس آدمی تجھے کسی نے کہا تھا لوگوں کو میرا پتہ بتانے کو، نہ کوئی بگل نہ کوئی بات ہے۔ وہ بڑے سونے سید ہیں، سید سارے سونے ہوتے ہیں لیکن کچھ ذرا پھر بہتے سونے ہوتے ہیں، کچھ پھر ذرا بہتے سونے ہوتے ہیں، وہ ذرا بہتے ہی سونے ہیں۔ تو میں ایک دن شاہ صاحب یہ گیا تو وقت تھا ہمارے پاس حضرت، دل کیا کہ چلو شاہ صاحب کل چلیے حضرت۔ پتر یاد رکھو میں کسی دنیا دار پیر کی بات نہیں کر رہا، جڑے واقعی پیر نے اڈیک دے رہندے نے کہ کوئی آئے تو یار دی گل کری ہوئے۔ حضرت میرے حضرت صاحب شاہ جی وہ میرے ورگا کو دنیا دار آنا نے حضرت صاحب نے غصہ چڑھ جانا، حضرت کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کو اٹھاؤں بس یہ جائے، لیکن جو آپ جیسے سید پاک نے آنا، کسی مولوی صاحب نے آنا، مفتی صاحب نے، حضرت نے بڑا خوش ہونا۔ میں نے ایک دن عرض کی میں حضور یہ میرے ورگے دنیا دار آندے نے تو آپ نے غصہ چڑھ جاتا ہے، یہ مولوی آندے نے تو بڑے خوش ہوندے ہو۔ فرماندے نے مولوی آن گے تو یار دی گل ہوئے گی، یہ دنیا داراں نال کی یار دیاں گلاں کرا ہے، پھر آئی کہنا ویزا نہیں لگن ڈیا، مجھ کٹی نہیں دین ڈئی تے مجھ دودھ کٹا گئی ہے، یہ پھر دنیا دار ہے۔ کوئی بھائی مولوی ہوری آن گے، کوئی شاہ ہوری آن گے تو کوئی یار دی گل چڑھے گی نا۔
کہنا نا میں کی یار دیاں گلاں کراں یہ تے پتر پے انتظار کردے نے کوئی آئے تے یار دی گل ہوئے اینا علماں وچ نہ پا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا لیکن پتر یار تے دور دور تک کوئی نہیں ہے پتہ نہیں ہمارے سٹیجوں پہ کیا چل رہا ہے عجیب و غریبی کبڈی ہو رہی ہے سٹیجوں پہ یار کا کدھر نام ہے پتر ساری محفل گزر جاتی ہے اللہ کا نام کوئی ایک بار نہیں لیتا ہے اب تو میں نے دیکھا پتہ نہیں سنیوں کو کیا ہو گیا اب تو نعرہ تکبیر بھی نہیں مارتے ڈائریکٹ ہی نعرہ رسالت ہے اب تو حضرت میں نے دیکھا ہے نہ حمد ہے نہ نعت ہے ڈائریکٹ ہی حضرت علی پاک کی منقبت ہے میں صرف آپ سے سوال کروں گا پتر فتنہ اس بات پہ ڈالنا ہو تو بڑا ڈال سکتا ہے لیکن میں آپ سے پوچھوں گا حضرت علی اگر موجود ہوں تو نہ اللہ دی حمد کریں نہ نبی پاک علیہ السلام دی پہلے نعت پڑھیں ڈائریکٹ ہی حضرت علی دا نا شروع کریں حضرت علی تینوں لین دیں گے لیکن ہو رہا ہے ہمارے سٹیجوں پہ کوئی کسی کو ادب لے آد نہیں کہ ہم کر کے آ رہے ہیں عجیب سٹیجوں پہ تم ساری پتر محفل گزر جاتی ہے اللہ کا نام جو قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا جو قرآن میں کہہ رہا ہے والا ذکر اللہ اکبر اور سب سے بڑا ذکر اللہ کا ہے ساری محفل گزر جاتی ہے نہ کوئی نہیں لیندہ واہ سیمی بس کچھ ضمنن آ گیا تو آ گیا باقی کوئی کہانی نہیں سارا وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے اور میں کہتا ہوں بس بھائی کاکیو بس پتر 10 منٹ رہ گئے نہیں ساڑھے بس وہ لکھا ہے کہ حضرت رابعہ پاک نا وہ رات کا وقت تھا اور اپنے سین میں کھڑی تھی اور اونچی کہہ رہی تھی ہائے پیاس وہ چھوٹے گھر ہوتے تھے کندھا اڈیاں اونچیاں نہیں سن ہوندیاں اب تو دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ دائیں بائیں کیا قیامت گزر گئی صبح اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کوئی مر گیا ہے کسی دا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کوئی اگ لگ گئی صبح اٹھاں گے 7-8 بجے پیڑا جا منہ لے کے تو پھر ہی پتہ لگنا ہے دیواریں اتنی اونچی کرنی پتھر کے گھروں میں رہ کے ہمارے دل بھی پتھر کے ہو گئے ادو کی سی کندھاں چھوٹیاں سن دل وڈے سن کندھاں چھوٹیاں سن دل وڈے جی گھر مٹی دے سن تے دل بھی مٹی آ رہے نرم ظاہر ہے جی سجے کھبے سارا محلہ اٹھ پیا حضرت رابعہ اونچی کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں ہائے پیاس وہ سب نے سمجھا عورت ذات ہیں کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھا رات کا وقت ہے اس لیے اونچی کہہ رہی ہیں کہ کو پانی لا دے سارا محلہ ہی حضرت برتن لے کے پانی لینے چلا گیا جب پانی لے کے آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے جو رازداروں میں سے تھے انہوں نے کھڑا کر لیا پوچھا کتنے چلے ہو پانی لے کے سب نے کہا جی حضرت رابعہ اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس یہ ان کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں آپ رو پڑے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں ہے جو اس پانی سے بجھ جائے یہ وہ پیاس نہیں ہے جو اس پانی سے یہ اس کو دیکھنے کی پیاس ہے اس کو دیکھ کے بجھے گی لیکن پتر ساڑھے کل سوائے گلنا سنن سنان دے باقی چھاڑ بڑا ہی رہ گیا کتھے کسی کدے کلے ہے والی پیاس انہوں ویکھن دی تو میں سوال کرانگا اگر تیرے کلے پیاس ہے تو پھر سو کیوں جانا ہے راتی ہے باتیں رہ گئی ہیں حضرت لفظ سستے ہو گئے جس کو جو مرضی کہہ دو حضرت جس کو جو مرضی بنا دو حضرت میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں میں ادھر بھی کہوں گا حضرت اللہ اپنا فہم ہی ہے نا کوئی اس بات کو کیا سمجھتا ہے بڑے فون میں بھی آتے ہیں حضرت جی آپ نے آج یہ کہا ہے میں آپ کو گولی مار دوں گا بھائی میں کل جڑی مارنی آج مار لایا کہ آہو بھائی تیرے گولی ماریا مرنا ہے اسی حضرت جی تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی میں بھائی کوئی گاڑ نہیں سارا دن سڑکاں دے پیا پونا کل مارنی اج مارا تیری میں گولی تو ڈر گیا میں جنہ دی ڈیوٹی کرنے ہیں بھائی جنہ دی ڈیوٹی بھائی تو جدن مارنی تو کل مارنی تو اج مار لیا بھائی ہمارا تو کام ہے تربیت کرنا تجھے نہیں بات سمجھ آئی تو وکری بات آ تو جمعے میں مجھ سے سمجھ لے جو میں نے بات کہی تھی حضرت
اصل میں پتر ایشو کچھ آپ کی طرف سے بھی ہوتا ہے نا. یہ اسپیشل جو یہ بیٹھے ہو کیمرے والے, پتر اگر بات چڑھانی ہے پہلے کسی عالم کو سنا لو کہ یہ حضرت صاحب گل نو کتوں کٹی ہے بلا اللہ کی. بعد دفعہ بات بڑی اچھی ہوتی ہے, آپ واقعی اس کو گولی والی بنا دیتے ہو. اسپیشل جو ٹک ٹاک کرے ہمارے, کیونکہ انہوں نے حضرت 1 منٹ کی بات بنانی ہوتی ہے, وہ 1 منٹ واقعی حضرت جی. بعض دفعہ اپنی بات سن کے میرا ہی دل کرتا ہے کہ جن نے گل کی تھی انہوں واقعی گولی مار چھڑنا جا کے حضرت جی, کیونکہ بات یاد ہی رہ گئی ہوتی ہے, فتنہ بن چکی ہوتی ہے بات. اللہ میں پتر میرے کھاتے بڑے ہی چینل نے, لوگ سمجھنے نے مصباح صاحب مہینے کا نہ ہو رہے کوئی اربا خربا اکٹھا کرن ڈے. میرا دیکھو چینل بھی نہیں ہے نا حضرت, نہ میرے کو ٹائم ہے حضرت جی. میں آج نکلا ہوں, یہ چوتھا میں بیان کر رہا ہوں حضرت جی, تیسرا چوتھا 5واں میں نے جا کے محمود آباد کرنا ہے, اور پھر سا کوئی نہیں لینا. میں تو سیدھا رسال پور جانا ہے حضرت جی, پروگرام چل رہا ہے حضرت جی. میں نے جا کے فجر کے میں جا کے پھر بھی سا کوئی نہیں لینا. 4 بیان میں واپس اسلام آباد وہی میرے کا کتنے ٹائم کہ میں نے چینل چلانا پہ رہا حضرت جی. میں مصروف آدمی ہوں, جمعرات کو میں نے اپنے گھر واپس جانا ہے حضرت جی. لیکن صرف اس لیے یہ جتنے کیمرے اللہ میں آ چکا ہوں, چکو سارے کیمرے, یہ نہ دی کی ضرورت ہے نہ چکنا. میں ڈرنا کسی کو, یا میں نے ان سے کوئی مہینے کے پیسے لینے ہوتے, میں صرف ان کو اس لیے منع نہیں کرتا. چلو یار یہ بات ان کے ذریعے لوگوں تک جا رہی ہے آگے. اللہ کی قسم ہے مسجد میں بیٹھا ہوں, مجھے کیا لگے ان پر. علماء کا یہ جو یوٹیوب سے پیسے آتے ہیں, مجھے نہیں پتا علماء کا جو موقف ہے, لیکن پتر میرا دل نہیں ہے نا پیسے آتے کرتا. کیوں؟ کیونکہ میرا اس لیے دل نہیں کرتا کہ حضرت جی رسول پاک دی گل ہو رہی ہے, رستے جو ننگی تڑنگی بی بی پیپسی بیچن آ جاتی ہے, میرا دل نہیں کرتا وہ پیسے لینے کو. علماء کا کیا موقف ہے, کیا فتویٰ ہے, وہ آپ جانیں, علماء جانیں. میرا دل نہیں کرتا پیسے لینے کو. میں اس کو بڑی بے ادبی سمجھتا ہوں حضرت. یا ان کی بات ہونے لگی ہے, اس سے پہلے حضرت بی بی چپس بیچن آ گئی, اس سے پہلے بی بی دودھ بیچنے آ گئی ہے حضرت جی, اور پھر جی پہلے بی بی دودھ بیچے گی بعد چونا دی گل ہوئے گی حضرت. اور کہیں تو ایسے لالچی لوگ ہیں حضرت, انہوں نے ایک کلپ میں 3 کمرشلیں لگوائی ہوئی ہیں حضرت. میرا نہیں دل کر دینا پیسے ہیں آج. ہمیں تو ہمارے بڑوں نے سکھایا ہی ہے, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اللہ میرے مرشدہ میں سلامت رکھے, انہوں نے میرے بڑے فہم کر چھڑے نے پڑھ کے. اللہ میرے مرشد میں سلامت رکھے. خش خش اتنا قدر نہ میرے صاحب روڑے, انہیں میرے بڑے وہم کر چھڑے, 2-4 رہ گئے نہیں, وہی میں نے پتا نہ کٹ کے چھڑنے نے ایڈا سوکھا بابا وہ بھی کوئی نہیں ہے. کدی کدی میرا گجر جاگ پندا, وہ مجھے پتا جان میری ادھر نہیں چھڈونی جدن گجر بھی انہیں میرے اندروں کٹ چھڑنا پڑ کے. ہمیں کیا لگے حضرت, میں تو ان پیسوں کو اچھا سمجھتا حضرت جی, لیکن یہ میرا اپنا موقف ہے. علماء نے جو کہا ٹھیک ہے آپ اس پہ چلیں, میرا دل ہی نہیں مانتا. حضور کی بات آنے سے پہلے ایک بی بی آئے حضرت چپس بیچنے, یا نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے بیچ میں بی بی چپس بیچنے آ جائے, میرا نہیں دل کرتا ان پیسوں کے لیے, میرا نہیں دل مانتا. لیکن میں صرف اس لیے, لیکن پتر یہ بچے ایسے کرتے ہیں کہ چنگی بھلی بات کو واقعی دل کرتا ہے. میرا اپنا دل کرتا ہے کہ مولوی نے گولی کٹ مارا جا کے, بات ہی کاٹ دی ہوتی ہے انہوں نے ساری کی ساری. چلو لیکن پھر بھی میں کروں گا, ٹھیک ہے جی, جڑی گولی ہے ساڑھے نصیب لکھی دی کھا لیں گے چپ کر کے, لیکن بات تو کرنی پڑے گی, کیونکہ بات نہ کر کر کے آگے کہاں پہنچ گئے حضرت تم لوگ. میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں, وہ ہم جب جوش خطابت میں ہوتے ہیں نا, ہم جناب وہ جی جڑا جڑا حسینی ہاتھ چکو جی, اور پھر میں حیران ہوں, آپ بھی سارے ہی ہاتھ اٹھا دیتے حضرت, کسی کو کچھ نہیں ہوتا حضرت. وہ حسینی ہے تو, چلو میں اس پہ کچھ بھی نہیں کہوں گا پتر, ہے سارے حسینی ہیں, جڑا نہ حسینی ہوئے وہ پلے رہتا کاک نہیں. حضور فرمائے اے میرے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں, تو بھی حسین سے پیار کرتا ہے. جو میرے حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کر, جو میرے حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ. پتر جو حسین سے بغض رکھے اس کے پاس بچتا کیا, وہ دی پگ بھی رب نے وہ منہ تے مارنی ہے, وہ دا داڑا بھی رب نے وہ منہ تے مارنا ہے, وہ دی نمازاں بھی رب نے وہ منہ تے مارنی ہے. نماز وہی قبول ہے حضرت جو مودت اہل بیت میں پڑھی جائے گی, پگ بھی وہ بھی قبول ہے جو مودت اہل بیت میں باندھی جائے گی. باقی تیرے منہ پہ مارے گا وہ سارے کا سارا کچھ ہی ہے. سارے حسین نہیں ہیں, لیکن میں صرف تربیت کے لیے بات کرنے لگا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی کاکی ہو ایمینا بے نمازی حسین نہیں ہو سکتا ہے؟ تو ہاتھ سارے کھلار چھڑ دے, کوئی نہیں اندر سے آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہو, تم ہی ہاتھ کھلار چھڑے. حسین پاک کے نانا جان فرما رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. تو بھی بے نمازی ہو کیا چوک کھلا رہے نہیں پتر, اتھو جڑی غلطی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے
ہمارا کام آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دینا نہیں تھا، ہمارا کام تھا خود بھی حسینی راستے پہ رہنا اور آپ کو بھی حسینی راستے کی دعوت دینی۔ آپ کو سرٹیفکیٹ دینا ہمارا کام نہیں تھا، ہمارا کام تھا آپ کو حسینیت سکھانا۔ حسینیت اب دیکھو نا پتر، یہ اسپیشل چلو اب کوئی ہوئے گا بھائی جہاں ٹک ٹاک نال واہ نہیں ہے، سارے ٹک ٹاک دیکھو نا حضرت جی